میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج دو خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بنیادی طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے علیمہ خانم کے اوپر کل انڈا پھینکا گیا، وہ معاملہ جو ہے وہ آج تک زیر بحث ہے، اور اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور سوالات اٹھنے بھی چاہیے، کیونکہ ایک بزرگ خاتون کے اوپر جس طریقے سے انڈا مارا گیا، یہ یقینی طور پر کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑا واقعہ ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ اڈیالہ جیل کے باہر پیش نہیں آیا. یہ کم از کم اڈیالہ جیل سے خاصا دور جو گورکھپور جو ہے وہ ناکہ ہے، اور اس ناکے کے اوپر عمومی طور پر وہاں تک آنے کے لیے ہر ایک کے لیے جو ہے کوئی رکاوٹ راستے میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اور اس سے آگے اس ناکے سے آگے جانے کے حوالے سے لوگوں کو دقت بھی ہوتی ہے. سو لہٰذا اس ناکے تک جو کوئی بھی شہری آنا چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے، راولپنڈی سے ہے، اسلام آباد سے ہے، گکلا ہیں، سیاستدان ہیں، چاہے کوئی سرکاری ملازمین ہیں، وہ بآسانی آ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو یہ واقعہ کل پیش آیا تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس مقام کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو گروپس آتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی نہ ہوئی ہو یا کشیدگی نہ ہوئی ہو. یہ ایک معمول بن چکا ہے، اور جو پولیس ہے یقینی طور پر اس کی ذمہ داری ہے، وہ بڑی تعداد میں پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے جو کہ کراؤڈ کو مینجمنٹ کرتی ہے، یعنی وہ کراؤڈ کی مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو اڈیالہ ہیں انہوں نے راولپنڈی پولیس کو خط بھی لکھا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو کوئی ناگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ سیکیورٹی سخت رکھیں. اچھا جی، اب لا اینڈ آرڈر سے متعلق جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اس وجہ سے پولیس وہاں پر ہوتی ہے، اور کل بھی پولیس وہاں پر موجود تھی. جس وقت علیمہ خانم کو انڈا مارا گیا، جس بلڈنگ کے اندر وہ موجود تھی وہ کوئی سنسان جگہ نہیں تھی، بلکہ وہاں پر کراؤڈ موجود تھا، اور بائی روڈ کے اوپر ایس ایچ او نہیں جی ایس پی لیول کے جو ہے وہ آفیسر، سینئر آفیسر پنجاب پولیس کے، راولپنڈی پولیس کے وہاں پر موجود تھے. اس وقت جس کے اوپر زیادہ شک کیا جا رہا ہے وہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، سمابیہ طاہر ان کا نام ہے. اچھا، سمابیہ طاہر وہی ہیں جنہوں نے ماضی میں اپنی آنکھ کے اوپر ایک پٹی سے لگا کر تو کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کی نا ایکٹنگ کی تھی. بڑی اوور ایکٹنگ کرتی ہیں، ذرا ان کی ایکٹنگ ملاحظہ کیجیے. پھر بولو کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. ران تیری عزت سالہ، انشاءاللہ. ران تیری عزت سالہ. انشاءاللہ. دیکھیں ویوز، آپ نے یہ سمابیہ طاہر صاحبہ کی ایکٹنگ دیکھی، اور یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈرامے کرنے کے حوالے سے خاصی جو ہے وہ مشہور بھی ہیں. اور اس وقت جیسے آپ کو میں بات بتا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پر کشیدگی ہوتی چلی آ رہی ہے، مختلف گروپس آتی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ مشاق یوسف زئی بھی آتی ہیں وہاں پر، جو بالکل پسند نہیں کرتی علیمہ خانم کو، اور علیمہ خانم ان کو پسند نہیں کرتی، تو یہ الگ گروپ ہے. ان کے ساتھ چند وکلا بھی ہوتے ہیں، پھر وکلا کا الگ سے گروپ آتا ہے، پھر پنڈی کے وکلا، پھر دوسرے شہروں کے وکلا، پھر سینئر وکلا، پھر وکلا کے اندر جو اپنی دھڑے بندی ہے ان کے آپس میں مسائل، پھر جو راولپنڈی کی جو قیادت ہے اس کے درمیان مسائل، پھر اس کے ساتھ یعنی علیمہ خانم کا گروپ ہو گیا، پھر علی مین کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور علی مین کے لیے ہی بیسیکلی سرکاری ملازمین بھی آتے ہیں، اور سرکاری ملازمین کو پہلی مرتبہ نہیں آئے اس مقام کے اوپر. یہ پہلے بھی متعدد بار یہاں پر سرکاری ملازمین آ چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہی سرکاری ملازمین نے کئی مرتبہ بنی گالہ جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر بھی وہاں پر احتجاج کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے جی، خیبر پختونخوا کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ اس قسم کی باتیں یہاں پر ہوتی چلی آ رہی ہیں. اچھا جی، جو یہ لڑائی ہوئی ہے وہاں پر کل بھی ایک لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی میں پولیس کیا کرتی ہے، عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد ایک دور تھوڑی کسی جگہ پر مقام پر لے جا کر ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی کل بھی ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگوں کو پولیس نے بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کر پھر وہاں سے دور جا کر ان کو چھوڑ دیا۔ ان خواتین کی میں بات نہیں کر رہا، ان خواتین کو تو خیر پولیس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا، لیکن یہ تھا کہ کچھ لوگ جہاں پر جن کا جھگڑا ہوا ہے میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے، پولیس لوگوں کو الگ بھی کرتی ہے اور منتشر کرتی ہے، اور یہ پولیس کا ہی طریقہ جو ہے وہ کار ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے متعدد ادوار کے اندر پولیس کا یہ طریقہ کار دیکھا ہوا ہے، اور جو جرنلسٹ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، اور یہ جو لوگ احتجاج میں جاتے ہیں جس نے پولیس کی ورکنگ دیکھی ہوئی ہے ان کو اس کا اندازہ ہے۔ اچھا جی، علیمہ خانم کے جی حمایتی بھی بہت ہیں، اور علیمہ خانم کے اس وقت ایک کافی بڑی جو ایک گروپ ہے وہ علیمہ خانم کے مخالف ہے۔ اچھا، آپ اس میں یہ دیکھیں جی کہ بشریٰ بیگم کی جو ہمشیرہ ہیں مریم وٹو، انہوں نے بھی سوالات اٹھا دی ہیں اس واقعے کے اوپر، اور وہ بھی اپنے شبہ کا اظہار کر رہی ہیں کہ شاید یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ زیادہ امکانات میں آپ کو یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سیمابیہ طاہر صاحبہ کے اوپر یہ زیادہ شک جا رہا ہے، اور ایک جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے عمار سولنگی، اس نے کہا جی کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر متعدد بار دیکھا گیا ہے، بہرحال میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا جی۔ عمار سولنگی صاحب کا جو ٹویٹ ہے، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے وہ تصاویر اگر ان کے پاس موجود ہیں تو وہ پیش کریں یا وہ اس کو پبلک کریں۔ اگر وہ پبلک نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی جو معاملہ یہ تھا جی کہ ان خواتین کو چھوڑ کیوں دیا گیا؟ کیا کوئی کسی نے درخواست دی؟ تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ تعداد وکلا کی ہے، تو کسی ایک وکیل نے کوئی درخواست جو ہے وہ جا کر چوکی پر دی یا تھانے پہ دی؟ جب درخواست آپ دیں گے نہیں، بلکہ میری اطلاع کے مطابق پولیس نے بار بار رابطہ بھی کیا کہ بھائی کوئی درخواست دینی ہے تو دیں، وہ ایک سیاسی بیان نما جو ہے وہ چیز میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھی ہے۔ ویسے معذرت کے ساتھ جب آپ نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دینی ہوتی ہے تو وہ پھر آپ نے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں چیز بیان کرتے ہیں۔ یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا عجیب قسم کی فضول قسم کی رام کہاں کی لکھتی، اور جو بالکل غیر منطقی تھی جی، اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس نے تفتیش نہیں کی، جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کو یعنی ان سے کچھ سوال جواب تو یقینی طور پر ہوئے ہیں، لیکن زیادہ کو تفتیش اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں آئی اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ دینا چاہیں درخواست تو یہ درخواست دے سکتے ہیں، اور یہ معاملہ پولیس اس کی تفتیش کر سکتی ہے۔ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی رؤف حسن صاحب والے معاملے میں لوگ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن کم از کم آپ کو ایف آئی آر تو درج کرانی چاہیے نا، کہ عمران خان صاحب کو جو گولیاں لگی تھی اس معاملے پر بھی آپ لوگوں نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ پھر اس وقت مجھے یاد ہے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے تھی کہ ابھی تحقیقات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس میٹر کو پروب کر سکتی ہے راولپنڈی پولیس، لیکن اس کے لیے ایک سنجیدہ نوعیت کی درخواست دینی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ مشال یوسف زئی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ بظاہر جو ہے وہ مبارکباد دے رہی ہیں علیمہ خانم کے بچوں کی رہائی کے حوالے سے، لیکن ساتھ وہ پورا ذکر بھی کر لی ہیں کہ نہ دوبارہ کسی اور مقدمے میں پوری طور پر نہ تاریخیں پڑھی ہیں، نہ جیسا چھٹی پر گئے ہیں، نہ انہوں نے جناب کوئی اور بہانہ ڈھونڈا، بلکہ جناب ٹک ٹک ہوا اور جناب ان کی ضمانتیں ہوں گی۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ علیمہ خانم کے جو سائیں ہیں وہ مضبوط ہیں، تگڑے ہیں، ان کا جو قلعہ بڑا مضبوط ہے، ان کی اچھی طاقتور حلقوں میں اچھے تعلقات ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے دونوں بچوں کو ڈرائی کلین کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ مشال یوسف زئی ہو جائیں یا شیر افضل مربت ہو جائیں، وہ یہ سوالات اٹھا رہے تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر حسان نیازی گرفتار ہوا ہے تو پھر آپ کے صاحبزادے کیوں کھلے گھوم رہے ہیں، تو اسی کے اوپر ان کو کلین کرنے کے لیے، ڈرائی کلین کرنے کے لیے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کی ضمانتیں بھی ہوگی۔ اور وہ میں کل ہی بتا چکا ہوں کہ جو ان کی پیچھے پشت کے اوپر طاقتور لوگ ہیں وہ اپارا یا چڑیا گھر سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال سے کلمت کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور میں بار بار اس سے زیادہ مرتبہ تو میں اب زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا،
ابھی جو میں ایک گروپ بھول گیا تھا جی بیچ میں، عالیہ حمزہ صاحبہ کا بھی گروپ کے لوگ آتے ہیں جی، عالیہ حمزہ صاحبہ کے لوگ بھی وہاں پر جو گورکھپور ناکہ ہے وہاں پر ان کے بھی آٹے میں نمک کے برابر لوگ آتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنی اپنی حاضری لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر معاملہ چل رہا ہے۔ ویسے یہ ساری بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سارے معاملے میں درخواست بھی دے سکتے ہیں، اس کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آ، انڈے مارنے کی کیا ایف آئی آر ہوگی؟ کون سا جو ہے نا اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کیا کیا دفعات شامل ہوں گے اس ایف آئی آر کے اندر؟ اور یہ افسوسناک ہے، یہ بڑا مطلب گراوٹ ہے اپنی سوسائٹی کے، ہماری معاشرے کی، سماج کی، لیکن یہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے اور یہ کلچر کو فروغ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں لی ہے۔ لیکن اب علیمہ خانم جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق پارٹی کو ہائی جیک کافی حد تک کر چکی ہیں اور آئے روز اپنی کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں، اور اس وقت انہوں نے جو یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اس میں بھی ان کو کم از کم جو ہے وہ ایک پش ملے گا اپنی منزل کے قریب آنے کے لیے۔ علیمہ خانم جو ہے وہ اس وقت ہوا کے اس گھوڑے پر سوار ہیں جس پر ان کو تحریک انصاف کی جو پوری جماعت ہے وہ اپنی مٹھی میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور علی مین گنڈا پور جو ہے انہوں نے تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا رات کو، لیکن اس ٹویٹ کے بعد جتنی گالیاں علی مین گنڈا پور کو پڑی ہیں، میں تو کم از کم پڑھ کر جو ہے وہ پریشان ہوں گیا کہ پارٹی تو علی مین کو پہلے ہی غدار قرار دے چکی ہے، یا سوشل میڈیا کم از کم ان کا جو ہے وہ غدار قرار دے چکا ہے، اور وہ کسی صورت اعتماد نہیں کرتا علی مین گنڈا پور کے اوپر۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے جی یہ بتاؤں کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو صرف وہ کانوں کا پرابلم ہے، اور یہ کانوں کی بات میں نے بڑا سے پہلے کی تھی، اور اس بات کے اوپر علیمہ خانم نے کہا تھا جی کہ ویسے غلط بات کر رہے حسن ایوب اور فلاں 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 فلاں، اور یہ بات الحمدللہ یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور علیمہ خانم اپنی جو ہے وہ زبان سے ان کانوں کے جو ان کو انفیکشن ہوا تھا، جو خرابی ہوئی ہوئی ہے، اس کی وہ بات خود کر رہی ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں جی، اپنے معززین کی طرف چلتے ہیں۔ معززین جو ہے وہ بڑے زور کے خط آئے میں ہیں اور وہ خط پر خط لکھی جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں پورا سیناریو دیکھیں تو ایک طرف پاکستان تحریک انصاف میں موجودہ اسمبلی کو جعلی اسمبلی قرار دیتے ہیں، اور ساتھ دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو جو ججز ہیں وہ بھی 26ویں آئین کی ترمیم کے اوپر جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، آئین کے اسپرٹ سے متصادم ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہیں، اپنی جو اختیارات کی یہ جنگ ہے، اور یہ جوڈیشل پولیٹکس ہے۔ خط یہ لیک کراتے ہیں، یہ اب میڈیا کو جو ہے وہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ پریس کانفرنس کے جگہ یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور یہ خطوط لکھنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جناب کے ہیڈ لائنز لگیں اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوپر پریشر آئی۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جو ہے نا وہ مرد آدمی ہیں، وہ پریشر وغیرہ انہوں نے ابھی تک نہ لیا ہے۔ ہاں، وہ دیت مروت لحاظ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پریشر اگر آپ کا لے لیں تو یہ تو پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یحییٰ آفریدی جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ وہ نہ وہ پریشر لیتے ہیں اور نہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ ان کو دبا دیں گے تو پھر ایسا ممکن ہوتا مجھے کم از کم دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو جوڈیشری ہے، جوڈیشری کے اوپر زیادہ جو جن لوگوں کو تکلیف ہے جوڈیشری کے اندر، وہ لوگ ہیں جو پہلے یعنی پاکستان کی سیاست میں عدالت کے ذریعے حصہ لے رہے تھے۔ اب ان کا وہ جو عدالت کا شوق ہے، جو سیاست کا شوق ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا، تو کبھی بار کونسل کے پاس جا کر خطاب کر دیتے ہیں، کبھی اپنے خط لکھ دیتے ہیں، اور کبھی اس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں، تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اور اس سے وہ اپنی مزید کمزوری ظاہر کر رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنلی الحمدللہ پاکستان آج جس مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ ایک نئی تاریخ ہے، اور یہاں سے پاکستان نے مزید انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اور معاشی اعتبار سے بھی دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے خوشحالی لے کر آنی ہے۔ لیکن بہرحال جی، سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور گندم
کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، روٹی کی قیمت کو کیپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب حکومت، لیکن بہرحال یہ میرے خیال کے مطابق اب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو اپنے پنجاب حکومت کو جو گندم کے ذخائر رکھنے چاہیے تھے، یہ فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ غلطی ہے، اور اب اس کا بوجھ جو ہے وہ مزید کسان کے اوپر ڈالنے کی یا مل مالکان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہے جی، انشاءاللہ کل دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔